میں نے خدا کی انجیل کی منادی مفت کی۔ کلام مقدس میں سے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا دوسرا خط کرنتیوں کے نام 11واں باب پہلی سے 11ویں آیت تک۔ اے بھائیو، کاش کہ تم میری تھوڑی سی بیوقوفی کی برداشت کرو۔ ہاں، میری برداشت کرو، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت آتی ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی مرد سے تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ میں تم کو پاک دامن کماری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ مگر میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے سانپ نے اپنی دغا بازی سے ہوا کو بہکایا، ویسے ہی تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور عصمت سے ہٹ جائیں جو مسیح کے لائق ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی آ کر دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی تھی، یا اگر تم کوئی اور روح پاتے ہو جسے تم نے نہ پایا تھا، یا کوئی اور انجیل ملتی ہے جسے تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تم خوب برداشت کرتے ہو، کیونکہ میں تو گمان کرتا ہوں کہ میں ایسے بڑے رسولوں سے کسی بات میں کمتر نہیں ہوں، اور اگرچہ تقریر میں بے شعور ہوں مگر علم میں نہیں، بلکہ ہم نے تو اسے سب باتوں میں ہر وقت تم پر ظاہر کر دیا ہے۔ کیا یہ میرا قصور ہوا کہ میں نے خدا کی انجیل مفت سنا کر اپنے آپ کو فروتن کیا تاکہ تم بلند ہو جاؤ؟ میں نے دوسری کلیسیاؤں کو لوٹا جب تمہاری خدمت کے لیے ان سے اجرت لی، اور جب میں تمہارے درمیان تھا اور محتاج ہو گیا تھا، تب بھی میں نے کسی پر بوجھ نہ ڈالا، کیونکہ میری احتیاج کو ان بھائیوں نے رفع کر دیا تھا جو مقدونیہ سے آئے تھے، اور میں ہر بات میں تم پر بوجھ ڈالنے سے باز رہا اور باز رہوں گا۔ مسیح کی سچائی کی قسم جو مجھ میں ہے، اکائیا کے علاقے میں یہ فخر مجھ سے جاتا نہ رہے گا۔ کس واسطے؟ کیا اس واسطے کہ میں تم سے محبت نہیں رکھتا؟ اسے خدا جانتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 111 جماعتی جواب۔ ہیلیلویا! میں صادقوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کے کام عظیم ہیں، ان سب کے لیے قابل تفتیش ہیں جو ان میں مسرور ہیں۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا! اس کی ثنا جلالی اور پرحشمت ہے، اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ اس نے اپنے عجائبات کو قابل یاد ٹھہرایا ہے۔ خداوند رحمان اور رحیم ہے۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا! اس کے ہاتھ کے کام عدل اور صدق کے ہیں، اس کے تمام قواعد پائیدار ہیں، وہ ابدالآباد تک قائم رہتے ہیں، وہ صداقت اور انصاف سے بنائے گئے ہیں۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا! خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چھٹا باب 7ویں سے 15ویں آیت۔ تم اس طرح دعا کیا کرو۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جب تم دعا کرتے ہو تو غیر قوموں کے لوگوں کی مانند بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ گوئی سے ہماری سنی جائے گی، پس ان کی مانند نہ ہونا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے، پس تم اس طرح دعا کیا کرو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا،
کیونکہ اگر تم آدمیوں کو ان کے قصور بخشو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں بھی بخشے گا، لیکن اگر تم آدمیوں کو نہ بخشو گے تو تمہارا باپ تمہارے قصور نہ بخشے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔